بچوں کو یاد ہے الحمدللہ جی کون سی دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ان خبث اور خبیث جنات وغیرہ سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں وہ جنات کی وغیرہ کی جگہ ہوتی ہے اس لیے فرمایا کہ یہ دعا مانگ کر داخل ہو باہر نکلو تو پھر دعا سکھائی الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی اے اللہ سب تعریفیں تیری ذات کے لیے ہیں وہ ذات جس نے ہم سے اس اذیت کو دور فرمایا تو پیشاب جب آتا ہے نا جب پیشاب آتا ہے تو بڑی ایک اذیت سی ہوتی ہے اور جب اس سے فراغت کے بعد بندہ بڑا ایک اپنے اندر آسانی سی پیدا سمجھتا ہے آسانی سی جانتا ہے آج ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں کوئی احساس نہیں تو حضور نے یہ دعا سکھائی ہے آپ نے فرمایا جب بھی واش روم سے نکلو تو یہ دعا مانگو یا اللہ ساری تعریفیں تیری ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے اس اذیت مجھ سے اس اذیت کو دور فرمایا اور مجھے عافیت عطا فرمائی تو اس لیے معزز سامعین کرام میں عرض کر رہا تھا پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہیں نا ان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں جس طرح کہ نا حضور نے کیا ارشاد فرمایا جس برتن میں کھانا کھاؤ نا جس برتن میں اس برتن کو صاف کرو کیا کرو صاف کرو سنت طریقہ ہے کوئی رکابی ہے پیالی ہے کوئی چیز بھی ہے اس کو صاف کرو اور فرمایا جب تم اس کو صاف کرو گے وہ دھلنے سے پہلے جب تک وہ دھلے گا نہیں نا اس وقت تک تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہے گا وہ برتن بھی تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہے گا تو اس لیے نا ہم ان سنتوں کو آج چھوڑ دیا ہے اور بلکہ فضول خرچیاں کرتے ہیں کئی طرح کی فضول خرچیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں اور بالخصوص جو شادی بیاہ کے موقع ہوتے ہیں نا جہاں کی ہم شادی بیاہ پر جاتے ہیں وہاں پر ایک پلیٹ لی اس میں سالن ڈالا تھوڑا سا کھایا سائڈ پر کر دیا دوسری ڈش آئی وہ کھائی لیکن یہ بات یاد رکھیں میں پہلے بھی اکثر میں محافل میں یہ عرض کرتا ہوں یاد رکھیں جو کھانا تمہارے سامنے آ گیا نا تمہارے سامنے جو آ گیا وہ اللہ کا دیا ہوا تمہارا رزق ہے اللہ کا دیا ہوا رزق ہے اللہ کی وہ نعمت تمہارے سامنے آ گئی ہے اب اس نعمت سے تم جس طرح اس کو استعمال کرو گے جس طرح اس کو خرچ کرو گے تمہیں کل قیامت والے دن اس نعمت کے متعلق ضرور سوال ہوگا پوچھا جائے گا قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ضرور بھی ضرور تم سے ہر نعمت کے متعلق پوچھا جائے گا ایک بزرگوں سے کسی نے پوچھا عمر درازی کی کیا راز ہیں وہ فرمانے لگے ایک تو بات یہ یاد رکھو کہ جب بھی کوئی چیز کھاؤ نا تو پہلے کیا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کروائی ہے نا کوئی بھی چیز ہے تمہارا اناج ہے رزق ہے جو بھی چیز ہے اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں ایک اس میں ضرر اور ایک فائدہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں کوئی بھی کھانا کوئی بھی چیز ہے اس میں دو چیزیں اللہ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں فرمایا دو چیزیں پائی جاتی ہیں ہر چیز ہر کام کرنے سے پہلے اور ہر چیز کھانے سے پہلے پیارے محبوب کی کیا سنت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن میں اس کے حوالہ سے اس بزرگوں کا قول بھی ساتھ نقل کر رہا ہوں تاکہ مزید سمجھنے میں آسانی ہو جائے اور مانے لگے دو چیزیں نا اس میں پائی جاتی ہیں ہر کھانے ہر چیز میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے لیکن جب تم بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کھانے سے بھی پہلے پڑھ لیتے ہو نا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس میں جو ضرر ہے نا تکلیف دینے والی اذیت دینے والی چیز ہے اللہ اس کو ختم فرما دیتا ہے اب اس میں فائدہ ہی فائدہ رہتا ہے جو بھی چیز جو بھی کھانا کھاؤ جو بھی چیز کھاؤ بلکہ تو حضور کا فرمان یہ بھی ہے آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کھانے میں زہر ملا ہوا ہے تم میرے رب کا نام لے کر کھاؤ گے زہر کا بھی اثر تمہیں نہیں ہوگا اس زہر کا اثر بھی نہیں رہے گا تو حضور نے یہ فرمایا اور بزرگ فرمانے لگے پہلا راز تو یہ بات یاد رکھیں دوسری بات یہ یاد رکھیں جب کسی محفل میں کھانے پینے کے لیے بیٹھو کسی بھی مجلس محفل میں کھانے پینے کے لیے بیٹھو تو اس میں یہ کوشش کیا کرو کہ پہل نہ کیا کرو کیا کیا کرو پہل نہ کیا کرو پہلے دوسروں کو اگر تمہارے پاس کوئی کھانا آ گیا مثال کے طور پر آپ کسی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے شادی بیاہ کے موقع پر یا کسی ختم شریف پر آج ہم سارے مہمان ہیں مستری صاحب ہمارے میزبان ہیں آج ہم آئے ہوئے ہیں تو یہ نا جو اس ڈش پڑی ہو نا جو بھی چیز پڑی ہو وہ کیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ متقین کے علامات میں سے کیا علامت بیان فرمائی گئی کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اب جو تمہارے سامنے ڈونگا آ گیا یا کوئی ٹرے آ گئی وہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے رزق آ گیا کیا آ گیا رزق آ گیا
اب اس میں سے اگر وہ بزرگ فرماتے ہیں اگر تم اس میں سے نا کیا کرو گے، پہلے اس ٹیبل پر جتنے باقی حضرات بیٹھے ہوئے نا ان کو ڈش میں ڈال کے پہلے ان کو دے گے، بعد میں آپ شروع کرو گے نا، یہ تمہاری طرف سے وہ اللہ کی راہ میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ پر عمل ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے دیے ہوئے سے پہلے ان کو دے کر، اب جب تم کسی چیز سے صدقہ نکال کر پھر وہ کھاتے ہو نا تو پھر تمہارے لیے اس میں بھی ضرر ختم ہو جاتا ہے۔ اب جو ڈونگا تمہارے پاس آیا اگر پہلے خود ہی ڈال کر کھانا شروع کر دو، اب کیا معلوم اس سے تمہیں ضرر پہنچے گا، فائدہ پہنچے گا، برکت ہوگی، کیا ہوگی، لیکن اگر اس میں سے نکال کر دوسروں کو پہلے ڈال دیا پھر خود کھایا، اب وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ یعنی اللہ کے دیے ہوئے سے راہ خدا میں خرچ کرنے والے۔ تو اب اس میں سے حالانکہ تم کسی کے مہمان ہو، کسی کے ہاں ہو، لیکن جب تمہارے سامنے آ گیا تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یہ نعمت آئی ہے، اب اس میں جب دو گے تو تمہاری طرف سے یہ صدقہ ہو جائے گا۔ تو جس کھانے سے صدقہ کر کے کھاؤ گے اللہ اس میں شفا عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اس بات کی طرف آتا ہوں پھر میں ختم کرتا ہوں، وقت کافی ہو گیا ہے، کہ وہ کیا فرمانے لگے، وہ صحابی ہیں، آپ پہلے یہودی تھے نا، صحابی ہیں، حضور پر ایمان لے آئے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ہی بات سنی، کیا حضور نے ارشاد فرمایا جب پانی پینے لگو تو اس کو دیکھ لیا۔ اب یہ کوشش کیا کریں، اکثر اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے ٹوٹی کھولی نا تو اس کے نیچے منہ لگا لیا، اب وہ دیکھنے اس سنت سے اراض ہو جائے گا، ٹوٹی کھول کر اس کے ساتھ، یا نلکا ہے اس کے ساتھ منہ لگا لیا، یا کوئی بھی پمپ ہے اس میں سے اس طرح پانی پینا شروع کر دیا۔ یہ حشرات الارض کس کو کہتے ہیں؟ جو کیڑے مکوڑے زمین کے ہیں نا، وہ پانی میں ہے، زمین کے اندر پانی میں ہے، جب بھی تم پانی نکالو گے اس میں ضرور کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے۔ تو اب اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس ضرر سے بچنے کے لیے حضور کی جو بھی فرمان ہے اس میں اللہ پاک نے ہمارے لیے ایک فائدہ نہیں کئی فائدے رکھے، کئی فائدے رکھے، آخرت کا فائدہ تو ہے ہی ہے حضور کے فرمان پر عمل کرنا، لیکن اس سے ہمارے لیے دنیا میں بھی کئی فائدے ہیں، کئی ضرر سے، کئی نقصانات سے ہم بچ جاتے ہیں۔ وہ یہودی کہتے ہیں رات کو میں سویا نا، سونے کے بعد آدھی رات ہوئی تو مجھے سخت پیاس لگی، میں نے اپنی جو زوجہ تھی، بیوی تھی، ان کو حکم دیا کہ پانی لاؤ، وہ کسی پیالے میں پانی لے کر آئی۔ اس وقت یہ برقی نظام نہیں تھا، بجلی وغیرہ نہیں تھی نا، حضور کے دور میں ہے تھی، دیے جلائے جاتے تھے، کیا ہوتا تھا؟ دیے جلائے جاتے تھے، کیا ہوتا تھا؟ دیے جلائے جاتے تھے، اور دیے یہ رات کو تو پھر بند کر کے سویا جاتا تھا، اسراف نہیں ہوتا تھا۔ آج فضول خرچیاں ہیں، ہماری مسجد کی لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں تو سورج نکلا ہوتا ہے تو پرواہ نہیں ہوتی، خیال نہیں ہوتا، یہ فضول خرچی آتا ہے۔ یاد رکھیں، دیے کی بات آئی نا تو ایک مجھے اور بات یاد آ گئی، وہ بھی عرض کرتا چلوں، وہ بھی بڑی سبق والی بات ہے، سبق والا واقعہ ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ بڑا مقروض ہوں، 200 درہم یا 200 دینار اتنا قرض ہے، اور جس کا قرض دینا ہے نا اس نے بہت ستایا ہوا ہے، یا رسول اللہ کوئی کرم کیجیے۔ آپ نے فرمایا حضرت عثمان غنی کے دروازے پر چلے جاؤ۔ کہاں چلے جاؤ؟ حضرت عثمان غنی، ان کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس جا کر یہ اپنی بات کہو کہ مجھے میرے آقا نے بھیجا ہے۔ وہ بندہ چلا جاتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کے دروازے پر جب پہنچتا ہے نا تو باہر ہی کھڑا ہے، تو اندر سے آواز آ رہی ہے کس چیز کی؟ کہ حضرت عثمان غنی اپنے گھر والوں کو، اہلیہ محترمہ کو ڈانٹ رہے ہیں، ان کی سرزنش فرما رہے ہیں، اور ان کو کیا فرما رہے ہیں؟ ان کو فرما رہے ہیں کہ رات کو جو تم نے نا، رات کو، پچھلی رات کو جو تم نے دیے میں بتی ڈالی تھی نا، وہ ذرا تم نے موٹی ڈال دی تھی۔ کیا کیا تھا؟ موٹی ڈال دی تھی، موٹی ڈالنے کی وجہ سے وہ پچھلی رات کو ہمارا تیل دیے میں ختم ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ دیے میں تیل ختم ہو گیا۔ اگر تم باریک ڈالتی نا، باریک، تو آج کی رات بھی ہمارے لیے وہ کفایت کر جاتا، آج بھی رات بھی گزر جاتی، آج بھی ہمیں جتنی رات کو ضرورت ہوتی دیے کی وہ رات گزر جاتی۔ وہ بندہ بڑا پریشان ہوا، وہ کہنے لگا میں تو 200 درہم یا دینار جو بھی اس کا مقروض تھا، یہ تو میں سوال لے کر آیا ہوں، مجھے وہ درکار ہیں، آپ تو تیل کی چند بوندوں کے لیے اپنے اہلیہ محترمہ کو اتنا ڈانٹ لے، اتنی سرزنش فرما رہے ہیں، تو مجھے کیسے ملیں گے؟ یعنی وہ پریشان ہوا، پریشانی کے عالم میں اتنا پریشان ہوا کہ کہنے لگا میں واپس لوٹنے لگا، واپس جانے لگا کہ میں تو یہاں میرا سوال پورا نہیں ہوگا، لیکن میں نے سوچا کہ میرے آقا نے مجھے بھیجا ہے، حضور نے بھیجا ہے، جب حضور نے بھیجا ہے تو میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا، میں ضرور یہ بات تو پیغام تو پہنچا کے چلوں کہ مجھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ تو واپس لوٹ پڑا، میں واپس جب لوٹنے لگا تو پھر میں نے واپس ان کے دروازے کی طرف لوٹا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، جب دروازہ کھٹکھٹایا حضرت عثمان غنی خود تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کیا حاجت ہے، کیا کیسے آنا ہوا؟
تو آپ وہ بندہ کہتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں اس طرح پہنچا تھا، مقروض ہوں اور بڑا تنگ دست ہوں، تو اتنی ضرورت تھی، تو اس نے بتایا کہ مجھے 200 درہم چاہیے، میں مقروض ہوں اور جس کا قرض دینا ہے بڑا ستایا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، روک کرنا اندر تشریف لے گئے، تھیلی لی، 200 درہم اس میں ڈالی، کیا کیا؟ 200 درہم ڈالے، جا کرنا اس بندے کو دیے۔ اب اس کو 200 درہم ملے، واپس لوٹنے لگا تو اور متعجب ہوا اور حیران ہوا کہ اس وقت میں آیا تھا تو آپ 200 یعنی اس تیل کی چند بوندوں کے لیے اتنی سختی فرما رہے تھے، اور اب مجھے 200 درہم بھی دے دیے اور مجھے پوچھا تک نہیں کہ یہ تم قرض لے کر میرے سے جا رہے ہو یا کس طرح لے کے جا رہے ہو، کب واپس لوٹاؤ گے؟ پوچھا تک نہیں۔ صرف حضور کا فرمان میں نے سنانا تھا کہ آپ نے تھیلی بھر کر 200 درہم کی مجھے عطا فرما دی، پوچھا تک نہیں۔ جانے لگا حیران ہو کر، متعجب ہو کر، لیکن رہا نہ گیا، اس نے کہا کیوں نہ ہو کہ پوچھ ہی لوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر آ کر دروازے پر پہنچا، عرض کرتا ہے حضور معاملہ یہ ہے کہ میں اس بات جب آیا تھا تو یہ اندر معاملہ ہو رہا تھا آپ کا اور اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ، لیکن میں اب حیران اس بات پر ہوں کہ مجھے آپ نے 200 درہم بھی دے دیے اور پوچھا تک نہیں کہ کب واپس لوٹاؤ گے۔ میں اتنا متعجب ہوا ہوں، حیران ہوا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ارے یاد رکھو، جو ہم اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں نا، گھر میں چیز لیتے ہیں استعمال کرتے ہیں، کل قیامت والے دن رب کے ہاں اس کا میں نے حساب دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ حساب دینا ہے۔ اور تجھے جو میں دے کر بھیج رہا ہوں، میں نے جو تجھے دیا ہے، خدا کی قسم اس کا تو میں نے رب سے حساب لینا ہے، اس کا میں نے اپنے رب سے حساب لینا ہے۔ تو فرمایا جہاں حساب دینا ہو نا وہاں ڈر ڈر کر خرچ کیا جاتا ہے، اور جہاں حساب لینا ہو وہاں کھلے دل سے خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اپنے اپنے گریبان میں جہاں کر دیکھیں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر غور تو کریں، آج ہمارا الٹا معاملہ نہیں چل رہا۔ راہ خدا میں دینا ہو تو ہمارا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے، اور اپنے گھر میں استعمال کرنا ہو، شادی کسی بیٹے کی یا بیٹے کی آ جائے، فضول خرچیاں کرتے ہوئے، پیسے پھینکتے ہوئے، خیال تک نہیں آتا، پرواہ تک نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے۔ اپنے گھر میں وہ کیا فرمانے لگے، جو ہم اپنے گھر میں خرچ کرتے ہیں رب کے ہاں اس کا حساب دینا ہے، اور جو راہ خدا میں ہم خرچ کرتے ہیں اس کا ہم نے اللہ سے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے حساب لینا ہے۔ تو جہاں لینا ہو وہاں پر تو دل کھول کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے بھی کبھی سوچا کہ راہ خدا میں دینے سے، اللہ کے گھر میں دینے سے، مسجد میں خرچ کرنے سے ہمیں اللہ حساب دے گا؟ اور فرمایا رب کا وعدہ ہے اگر میری راہ میں ایک خرچ کرو گے 70 گنا بڑھا کر تمہیں عطا فرماؤں، اور اس کا وعدہ حق ہے، سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یاد رکھیں آج ہمارا الٹا کام چل رہا ہے۔ جب گھر میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو دل کھول کر، اور بالخصوص ان موقعوں پر، شادی بیاہ کے موقع پر تو دیکھا ہی نہیں جاتا۔ بزرگ فرماتے ہیں، یاد رکھیں اس بات کو، بزرگ فرماتے ہیں جہاں تم 1 روپیہ یا 1 آنا یا 1 درہم یا 1 دینار حرام راہ میں جب تم خرچ کرتے ہو، حرام راہ میں، یہ گوائیوں کے اوپر پھینکنا، کنجروں کے اوپر پھینکنا، یہ کوئی حلال نہیں ہے۔ یاد رکھیں فرمایا جب تم 1 روپیہ، 1 دینار یا 1 درہم حرام راہ پر خرچ کرتے ہو، اللہ تمہارے گھروں سے لاکھوں کی برکتیں اٹھا لیتا ہے، لاکھوں کی برکتیں اٹھا لیتا ہے ایک چیز خرچ کرنے سے۔ تو یہ شادی بیاہوں پر اکثر ایسے ہوتا ہے، کہا جاتا ہے جی ہم اپنی عزت کی فکر کر رہے ہیں، ہمیں کہیں بےزتی نہ ہو جائے اس لیے ہم روڑ رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، اور پھر بعد میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اکثروں کو دیکھا ہوگا، بعد میں رونا شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا۔ پھر کیا ہوتا ہے آج کل ہمارا معاشرہ، پھر وہ جو نو لے کر بیاہ کر آتے ہیں نا، کہتے ہیں جی اس کی نحوست کی وجہ سے ہمارا بیٹھ گیا، ہمارا گھر ہی بیٹھ گیا۔ وہ نہیں دیکھا جو ہم نے شادی بیاہ پر کیا ہے، وہ کیا کیا ہے، وہ نہیں دیکھا جاتا۔ اب اس کو تانے دیے جاتے ہیں، پتہ نہیں اتنی منحوس آ گئی، ہمارا چولہے بند ہو گیا، ہمارے اتنے مقروض ہو گئے۔ وہ مقروض تو اس وجہ سے ہو رہے ہیں جو حضور کا فرمان ہے، 1 روپیہ یا 1 آنا یا 1 درہم حرام راہ پر خرچ کرنے سے لاکھوں کی برکتیں گھر سے اٹھا لی جاتی ہیں۔ اور جب اس معاملے میں اڑایا جاتا ہے، خرچ کیا جاتا ہے، فضول خرچیاں کی جاتی ہیں، کتنا قرض لے کر اٹھائے جاتے ہیں، کتنا قرض اٹھایا جاتا ہے، پرواہ تک نہیں ہوتی۔ یہ دینداری نہیں ہے۔ آج ہی اپنی راہ پر آ جائیں، دین کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، دینداری کے مطابق زندگی گزاریں گے، اسی میں دنیا بھی سرخرو رہے گی، آخرت بھی سرخرو رہے گی۔ اور میلاد مصطفیٰ کا یہی پیغام ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے تابع فرمان ہو کر زندگی کو گزاریں۔ دعائے کریمہ میں نے تلاوت کی نا، اس کا ترجمہ عرض کرنے کے بعد اجازت
حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یا رسول اللہ اعلان فرما دیں اپنے غلاموں کو، اپنے ماننے والوں میں یہ اعلان کر دیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے سے محبت تمہاری ہو جائے، اللہ سے محبت ہو جائے تو فاتبعونی، میری غلامی کا پٹا گردن میں ڈال لو، میری غلامی اختیار کر لو، میری تابع داری کر لو، میرے غلام بن جاؤ، سچے غلام بن جاؤ۔ تو یا رسول اللہ ہم جب آپ کے غلام بن جائیں گے کیا اللہ کی طرف سے نعمت ملے گی، انعام ملے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لے گا اور اللہ تمہارے سابقہ گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب حضور کی تابع داری کامل ہوگی، اتباع کامل ہوگی، پھر ہمارا صرف محبت کا دعویٰ ہی سچا نہیں ہوگا، اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا دے گا، اللہ ہمیں اپنی بخششیں اور مغفرتیں عطا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی پیاری پیاری سنتوں کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب کی سچی سچی محبتیں عطا فرمائے اور آپ کے امتی ہونے کا ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔